بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں آپ کو حضرت امام حسین علیہ السلام کے لخت جگر 6 ماہ کے علی اصغر کی شہادت کا واقعہ سنانے جا رہی ہوں۔ واقعہ شروع کرنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ میرے چینل ہمنا وائس کو ضرور سبسکرائب کریں اور ساتھ دیے گئے بیل آئیکن کو بھی لازمی کلک کریں تاکہ فیوچر میں ہونے والی مزید ویڈیوز کی اپڈیٹس آپ کو ملتی رہیں۔ کربلا کا میدان ہے، بہت سی قربانیاں اور تیاریاں ہو چکی ہیں۔ ایک چھوٹی سی بچی خیمے سے نکل کر اپنے باپ کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا ذرا غور فرمائیے گا، اگر باپ سے بیٹیاں کچھ بھی مانگیں تو باپ ہر چیز اپنی بیٹیوں کو لا کر دیتے ہیں۔ ایک وہ باپ ہے جو کونین کے والی کا نواسا ہے۔ ان کے پاس ان کی بیٹی آتی ہے اور کہتی ہے کہ بابا پیاسی تو میں خود بھی ہوں، لیکن آپ علی اصغر میرے بھائی کے لیے پانی لا دیں۔ وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے بابا، وہ پیاس سے تڑپ رہا ہے۔ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے علی اصغر کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا اور آسمان کی طرف نظریں اٹھائیں اور کہا کہ شاید میرے اللہ کی یہی رضا ہے، اور جنگ کو روکتے ہوئے کہا بس کرو، ٹھہرو، میری بات سنو، یزیدو تمہاری لڑائی ہمارے ساتھ ہے، اس معصوم بچے کا کیا قصور ہے؟ بچے تو سب کے سانجے ہوتے ہیں، اس کو 2 بوند پانی چاہیے، اس کو پانی دے دو۔ کوفیوں نے سمجھا کہ شاید حسین بیعت کرنے آ گیا ہے یا صلح کرنے آ گیا ہے۔ کوفیوں نے کہا کہ حسین بیعت کر لے، پانی تو تیرے گھوڑوں کو بھی ملے گا۔ حسین نے کہا اگر بیعت کرنی ہوتی تو علی اکبر قربان نہ ہوتے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو اونو محمد قربان نہ ہوتے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو حبیب ابن مظاہر قربان نہ ہوتے، اگر بیعت کرنی ہوتی تو حر قربان نہ ہوتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو قاسم شہید نہ ہوتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو عباس شہید نہ ہوتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو عثمان شہید نہ ہوتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو عمر حسن کا بیٹا شہید نہ ہوتا، اگر بیعت کرنی ہوتی تو ابو بکر ابن علی شہید نہ ہوتا۔ آپ ذرا خود سوچیں، اگر ہمارے بچوں کو کچھ ہو جائے تو ہم فوراً ڈاکٹر پر یا ہسپتال لے کر جاتے ہیں اور ڈاکٹروں کو ان کی تکلیف کے بارے میں بتاتے ہیں کہ ڈاکٹر اس کو یہاں درد ہے، اس کو یہاں چوٹ لگی ہے۔ ہم اپنے بچوں کو دیکھ کر پریشان ہو جاتے ہیں، تو اس وقت کونین کے نواسے حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حالت کیا ہوگی جب ان کا بچہ پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ پھر ایک بار حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے بیٹے کی خاطر کہا کوفیوں اس بچے کو پانی پلا دو، ورنہ یہ بچہ پیاس کی تڑپ میں ہی شہید ہو جائے گا۔ کوفی یزید ہنسنے لگے اور عمر بن سعد نے حکم دیا کہ تیر چلا دیا جائے۔ یزید نے تیر کھینچا۔ جب یزید نے تیر کھینچا ہوگا تو حوروں کی بھی چیخیں نکل گئی ہوں گی، فرشتے بھی روئے ہوں گے۔ حسین نے اپنے بیٹے کو ہاتھوں میں اٹھایا ہوا ہے۔ علی اصغر حسین کا بیٹا، علی کا خون ایسے جھکا ہوا ہے۔ کربلا کی ہوا میں، کربلا کی فضا میں ایک تیر سنسناتا ہوا آیا ہے اور علی اصغر کے حلق میں سے پار ہو گیا ہے، تو حسین کے ایک بازو میں بھی تیر لگا ہے۔ پہلے حسین نے ایک ہاتھ سے اپنے بیٹے علی اصغر کو پکڑا اور دوسرے ہاتھ سے ان کے حلق سے تیر نکالا ہے۔ جب حسین نے علی اصغر کے حلق سے تیر نکالا تو علی اصغر نے حسین کی طرف دیکھا، ایسا لگا جیسے علی اصغر کہہ رہا ہو بابا ایسے پانی پلایا جاتا ہے۔ حسین نے تیر کھینچا،
नन्हे से हलक में से खून का फवारा निकला। हुसैन ने अली असगर का खून अपने हाथ में ले लिया और ऊपर किया तो आसमान से आवाज आई, हुसैन, ऊपर आसमान की तरफ खून ना फेंकना, वरना कभी बारिश ना होगी। जब जमीन की तरफ हाथ किया तो जमीन से आवाज आई, हुसैन, जमीन पर खून मत फेंकना, वरना कभी फसल नहीं उगेगी। मेरे हुसैन ने अपने अली असगर का खून अपनी दाढ़ी मुबारक में लगा लिया और फरमाया कि बेटा अली असगर, तेरे खून को ना आसमान ने कबूल किया है और ना जमीन ने कबूल किया है। जब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अली असगर को लेकर हैमे की तरफ जाते हैं तो बीबी सकीना बेकरार होकर कभी इधर चलती है तो कभी उधर चलती है और अपनी पुप्पी को कहती है, फूफी जी, जब अली असगर को मैंने बाबा को दिया था तो वो बहुत रो रहा था, लेकिन अब आवाज बंद हो गई है। लगता है मेरे भाई ने पानी पी लिया है, इसीलिए अब वो चुप कर गया है। जब हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो अली असगर को लेकर हैमे के पास आ जाते हैं तो बीबी सकीना की नजर अपने बाबा पर पड़ती है तो वो भागकर अपने बाबा के पास जाती है और कहती है, बाबा, मेरा भाई मेरी गोद में दे दो। तो हुसैन के आंसू बह रहे होते हैं तो बीबी ज़ैनब पूछती है कि क्या हुआ है, क्यों रो रहे हो? तो फरमाया, सकीना, तुम्हारा भाई कौसर के जाम पीने चला गया है। जब सकीना बीबी ने अपने भाई की जख्मी हालत देखी तो अली असगर अपने भाई को अपने हाथों में लेकर कभी इस हैमे में तो कभी उस हैमे में जाती है। तो हुसैन पाक पूछते हैं कि सकीना, ये क्या कर रही हो? तो सकीना बीबी कहने लगी, बाबा, अली असगर ने थोड़ी देर में करबला की रेत में गुम हो जाना है। मैं अपने भाई को लोरी देने की ख्वाहिश पूरी कर रही हूँ। ये बात सुनकर अली असगर की माँ तड़प उठी तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अपनी बीवी को कहा, रुबाब। तो आपकी बीवी ने कहा, जी मेरे सरताज। तो हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने कहा, रुबाब, इन यजीदियों ने हमारे सर नेज़े की नोक पर रखने हैं, तो क्यों ना हम दोनों मिलकर इसको करबला की रेत में दफन कर दें। तो रुबाब ने कहा, जी मेरे सरताज, आप जैसा चाहेंगे वैसा ही मैं करूंगी। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने तलवार के जरिए कब्र का निशान लगाया। दोनों मियाँ बीवी ने मिलकर पहले अली असगर के पांव पर मिट्टी डाली, फिर आहिस्ता आहिस्ता पेट और फिर सीने तक आ गए। जब मुंह रह गया तो रुबाब कहने लगी, बस मेरे मौला, अब बाकी की रेत आप खुद ही डालो, क्योंकि मेरा बेटा अली असगर एक गुलाब का फूल है और करबला की मिट्टी आग की तरह गर्म है। मुझ में हिम्मत नहीं है, मैं इसके चेहरे पर रेत कैसे डालूं। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो ने अली असगर के चेहरे पर मिट्टी डाली और कब्र तैयार हो गई। हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हो की आंखों में से आंसू निकल आए और फरमाया, रुबाब। तो रुबाब ने कहा, जी मेरे आका। रुबाब, कब्र पर पानी लगाया जाता है। कब्र बनाने के बाद कब्र पर पानी लगाया जाता है। फरमाया,
آپ کا کام ختم ہو گیا ہے میرے سرتاج۔ میں اپنے بیٹے کی قبر پر اپنے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کروں گی۔ علی اصغر کی قبر پر ماں کے آنسوؤں کا چھڑکاؤ کیا گیا۔ صرف ایک لاشا حسین نے کربلا میں دفن کیا تھا، باقی لاشیں دفن نہیں کیے گئے۔ آخر کار میرے مولا حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی یزیدیوں نے تیروں کے زد میں لے کر شہید کر دیا۔ تو حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قبر پر بیٹھ کر بی بی رباب نے وعدہ کیا کہ میں چھاؤں میں بھی نہیں بیٹھوں گی اور نہ ہی میں ٹھنڈا پانی پیوں گی۔ لوٹا ہوا قافلہ مدینے واپس آ گیا اور بی بی رباب ابھی بھی دھوپ میں ہی بیٹھی تھی۔ ایک دن مدینے والوں نے کہا، زین العابدین اپنی ماں کو دھوپ میں سے اٹھاؤ اور چھاؤں میں بٹھاؤ۔ زین العابدین اپنی ماں کے پاس گیا اور کہا، چلو ماں چھاؤں میں بیٹھو، اٹھو ادھر سے میں تمہیں چھاؤں میں بٹھاؤں۔ تو بی بی رباب کہنے لگی، تم رونا چھوڑ دو، میں چھاؤں میں بیٹھ جاتی ہوں۔ زین العابدین کہنے لگا، میں رونا کیسے چھوڑ دوں ماں، جس کے سامنے اس کا سارا کنبہ شہید ہوا۔ تو بی بی رباب کہنے لگی، تو میں کیسے چھاؤں میں بیٹھ جاؤں جس کے 6 ماہ کے بچے کو شہید کیا گیا۔ زین العابدین واپس چلا گیا۔ علی کی 3 بیٹیاں تھیں، وہ آئیں اور کہنے لگی، چلو بھابی اندر جا کر بیٹھو۔ تو بی بی رباب اپنے مالک کے آگے عرض کرنے لگی، یا مولا میں وعدہ خلافی نہیں کر سکتی اور نہ میں علی کی بیٹیوں کا کہنا ٹال سکتی ہوں۔ علی کی بیٹیوں نے اپنی بھابی رباب کو اٹھایا، ابھی وہ چھاؤں میں لے کر بھی نہیں گئی ہوں گی۔ بی بی رباب ابھی صرف 3 قدم ہی چلی ہوں گی کہ بی بی رباب نیچے گری اور ان کی روح پرواز کر گئی۔ بی بی رباب کے دوپٹے کے ساتھ کچھ بندھا ہوا تھا۔ زین العابدین سوچنے لگا، ماں نہ جانے کیا چھپا رہی تھی۔ جب دوپٹے کو کھول کر دیکھا تو اس میں علی اصغر کے جھولے کی جلی ہوئی لکڑیاں تھی۔ یہ خاندان نبوت ہے، یہ خاندان رسالت ہے، یہ حسین کا گھرانہ ہے، یہ ابو طالب کا گھرانہ ہے جس نے اسلام کی خاطر قربانیاں دی ہیں اور اسلام کی خاطر شہید ہوئے ہیں، جن کو بیٹھے بٹھائے ستایا گیا، جن کے بچوں کو پیاسا رلایا گیا، جن کی گردن پہ خنجر چلایا گیا، اس حسین ابن حیدر پہ لاکھوں سلام۔